بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آرڈر 2 آف سی پی سی 1908 فریم آف سوٹس کے حوالے سے آرڈر 2 کہتا ہے کہ کوئی بھی سول مقدمہ اس انداز سے فریم کیا جانا چاہیے کہ اس کی کاز آف ایکشن سے جو کلیم یا ریلیف ارائز ہو رہا ہے، جو کلیم مدعی کرنا چاہ رہا ہے، جو ریلیف وہ لینا چاہ رہا ہے، وہ تمام کا تمام اس میں آ جائے۔ اگر وہ اپنے ریلیف کا کچھ حصہ، اپنے کلیم کا کچھ حصہ اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے تو دین اس کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ فردر لیٹیگیشن اسی کاز آف ایکشن پہ دوبارہ نہ کی جا سکے۔ جو مانگنا ہے ایک ہی دفعہ مانگا جائے گا، بار بار ایک ہی کاز آف ایکشن پہ نہیں آیا جائے گا۔ ایک مقدمہ دائر کرتے وقت کاز آف ایکشن کے اوپر جو ریلیف آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ فائنل ہونا چاہیے، تاکہ دوبارہ مقدمہ بازی کی نوبت نہ آئے اور دوبارہ عدالت میں نہ آنا پڑے۔ اگر دعویٰ دائر کرتے وقت مدعی اپنا کوئی ریلیف چھوڑ دے تو بعد ازاں دعوے میں مدعی اس ریلیف کی پریئر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آلریڈی اس ریلیف کو اپنی مرضی سے چھوڑ چکا ہے۔ یہ بات کہی گئی 2017 پی ایل جے لاہور ہائی کورٹ، پیج 145 ہے۔ اور ایک ہی کاز آف ایکشن کی صورت میں دو الگ الگ دعویٰ جات جو ہیں وہ مینٹینیبل نہیں ہیں۔ ایک کاز آف ایکشن کے اوپر ایک ہی سیول سوٹ مینٹینیبل ہے۔ یہ بات 2016 سی ایل سی پیج ہے 937، اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اگر مدعی پہلا دعویٰ کرتے وقت کوئی اویلیبل ریلیف نہیں مانگتا تو دوسرا دعویٰ کرتے وقت وہ ریلیف جو اس وقت اویلیبل ہے اس نے نہیں مانگا تو اب دوسرے دعوے میں وہ ریلیف نہیں مانگ سکتا۔ آرڈر 2 رول 2 کے تحت اس پہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ آپ نے مانگنا تھا تو اس وقت اویلیبل تھا، پہلے مقدمہ جب آپ نے کیا ہے دین اس ریلیف کو کیوں نہیں مانگا۔ آرڈر 2 رول 2 کے حوالے سے جو چند ایک سکہ بند اتھارٹیز اس کی سپورٹ میں ہم دے سکتے ہیں، جس میں انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ جو ہے وہ اچھے انداز سے کی گئی ہے، وہ ہے 2013 ہے، سی ایم آر پیج ہے 238 ہے۔ پی ایل جے 2012 سپریم کورٹ پیج ہے 289، 2012 پی ایل جے سپریم کورٹ پیج ہے 768، 2008 پی ایل ڈی لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 373 اور 2007 سی ایل سی پیج ہے 483۔ ڈیکلیریٹری سوٹ واپس لینے کے بعد اسی کاز آف ایکشن کے اوپر اگر اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا دعویٰ دائر کر دیا گیا ہے، کاز آف ایکشن سیم ہے، دین بار بائی لا ہے، قدغن آ گئی۔ آرڈر 2 رول 2 دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا، پہلے آپ نے دعویٰ استقرار حق جو کیا تھا۔ یہ بات کہی گئی، بلکہ یہ آرڈر 2 رول 2 اسٹیچوٹ ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے جو کیس لا ہے وہ 2013 سی ایل سی پیج ہے 553۔
اگر پہلا جب دعویٰ دائر کیا ہے تو مدعی نے پوزیشن کی پریئر نہیں کی تو بعد میں اگر وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے قبضے کی بابت، پہلے دعویٰ اس نے اس سے اقرار کیا یا اسپیسیفک پرفارمنس میں گیا تھا، اس وقت اس نے قبضہ نہیں مانگا تھا، دین دوبارہ دعویٰ دائر کر کے قبضہ مانگنا آرڈر ٹو رول ٹو قدغن آگے نہیں کر سکتا۔ اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ایک فیصلے میں جو رپورٹ کیا گیا تھا 2012 SCMR پیج ہے 930۔ اس کے بعد دعویٰ حکم امتناعی جو دوامی ہے پرماننٹ انجیکشن، اس کے اوپر آرڈر ٹو رول ٹو کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ حکم امتناعی کے اوپر کیسے لگ سکتی؟ ہر سول وکیل کو پتہ ہے۔ اس کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اس کے لیے جو کیس لا ہم دے سکتے ہیں وہ ہے 2011 CLC پیج 520 ہے، اور دو الگ الگ کاز آف ایکشن ہیں، تو ان پر مشترکہ دعویٰ ایک ہی دعویٰ، دو کاز آف ایکشن پر ایک دعویٰ نہیں چل سکتا، بلکہ ہر کاز آف ایکشن ایک نیا دعویٰ رائز کرتا ہے، الگ الگ دعوے ہی دائر ہوں گے اور علیحدہ علیحدہ ہی ٹرائل ہوگا، علیحدہ علیحدہ اس کی سماعت ہوگی۔ یہ بات کہی گئی 2011 CLC پیج 294 ہے۔ اصل میں آرڈر 2 جو ہے وہ چاہتا کیا ہے، اس کا آبجیکٹ کیا ہے؟ اس کے آبجیکٹ کے حوالے سے 2011 CLC پیج 1450 میں اس آبجیکٹ کو بیان کیا۔ اس میں کہا گیا کہ ڈیفینڈنٹ should not be vexed twice for the same cause of action۔ سیم آف کاز آف ایکشن کے اوپر دو دفعہ مدعا علیہ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، بلکہ ایک ہی دفعہ، نہ عدالت کا وقت ضائع کیا جائے، نہ بیچارے لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ اس میں آرڈر 2 رول 2 جو ہے اس کے مطابق مدعی کے کاز آف ایکشن سے جتنے بھی کلیمز بنتے ہیں، جتنے بھی وہ کلیم کرتا ہے، ڈیمیجز، مینز پروفٹ، جو کلیم کرنا چاہتا ہے، تمام کے تمام کلیم اس دعوے میں شامل کرنے چاہیے اس کو۔ یہ بات کہی گئی تھی 2011 YLR پیج ہے 121 میں۔ اس کے بعد اگر کاز آف ایکشن نیا رائز ہو گیا ہے یا مختلف ہے، دین نیا سوٹ ہوگا، آرڈر 2 رول 2 اپلائی نہیں ہوگا۔ یہ بات کہی گئی 2007 SCMR پیج ہے 373 میں۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل سی پروویژن ہے کہ پہلے دائر کرتا دعویٰ جو ہے اور بعد میں دائر کرنے والا جو دعویٰ ہے، اگر دونوں دعویٰ جات کی کاز آف ایکشن سیم آ گئی ہے، سیم کاز آف ایکشن پہ پہلے ہی چل رہا تھا دعویٰ، نیا دعویٰ ٹھوک دیا گیا، تو نیا دعویٰ جو ہے وہ 711 میں خارج تو ہوگا نہیں ہو سکتا، ریس سب جوڈائس بھی آ گیا۔ اب بات دراصل یہ ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ پلینٹیف اپنا کوئی کلیم چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس چھوڑے ہوئے کلیم کو بعد میں کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اس نے چھوڑا ہے اس کلیم کو۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2006 CLC پیج ہے 1352 میں، اور 1995 MLD پیج ہے 1563 میں۔ لیکن ایک ایکسیپشن ہے۔
ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر مدعی کو اپنے کلیم کے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ کلیم بھی بن سکتا ہے، اس کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ کلیم بھی بن سکتا تھا، یہ کلیم بھی اویلیبل تھا، لا علمی ہو گئی ہے اسے، دین اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ثابت کرتا ہے دین آرڈر 2 رول 2 قدغن نہیں لگائے گی۔ یہ بڑا انوکھا سا کیسلا ہے، 2006 CLC پیج ہے 1352، اس میں یہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ اصل میں آرڈر 2 رول 2 کا کرکس یہ ہے کہ مدعی اپنے کسی کلیم کو آئندہ دعوے کے لیے بچا کے نہیں رکھ سکتا۔ جو کلیم ہے بس ایک دفعہ کر لے، بچا کے نہ رکھے کہ یہ کلیم میں بچا لیتا ہوں اگلی دفعہ جان بوجھ کے۔ یہ بات کہی گئی تھی 2006 CLC پیج ہے 1694 میں۔ اس کے بعد ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ آرڈر 2 رول 2 کی اپلیکیشن صرف اور صرف بعد میں کیے جانے والے دعوے کے اوپر ہے۔ اگر کوئی دیگر قانونی ریمیڈی اویل کرنے کے لیے کوئی پروسیڈنگ کی جا رہی ہے، کوئی اپلیکیشن دی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ آرڈر 2 کا رول 4 جو ہے وہ اس ٹیکنیکیلٹی کو، اس ٹیکنیک کو واضح کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ نو کاز آف ایکشن شیل unless with the leave of the court be joined with the suit for the recovery of immovable property except number 1 claim for means profit, claims for damages for breach of any contract, claims in which relief sought is based on the same cause of action۔ یہ 3 ایکسیپشن دے گیا ہے وہ۔ لیں جی، یہ ساری باتیں ایک کیس لا میں ڈسکس کی گئیں جو رپورٹ کیا گیا 2006 CLC پیج ہے 1449 میں۔ اس کے بعد ایک سے زیادہ مدعیان اگر ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹس کے خلاف مختلف کازز آف ایکشن کی صورت میں انٹرسٹ اگر تمام مشترکہ ہو، تمام پلینٹف کا انٹرسٹ جو ہے وہ مشترکہ ہے، تو جو پلینٹفس ہیں وہ اس کو کازز آف ایکشن کو باہم جوائن کر سکتے ہیں۔ جوائنڈر آف کاز آف ایکشن، یہ رول آرڈر 2 کا رول 3 ہے۔ اس کے بعد مختلف کازز آف ایکشن کی بنا پر اگر دعویٰ دائر کر دیا گیا ہے تو عدالت علیحدہ علیحدہ ٹرائل کرنے کا حکم دے سکتی ہے، علیحدہ علیحدہ سماعت کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ بات 1992 SCMR پیج ہے 2375، اور یہ سیٹل پرنسپل ان دا سیول لا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا دعویٰ وہ خارج ہو گیا، دین اس کے ڈیمیجز کے لیے ریکوری سوٹ میں جایا جا سکتا ہے، یا اگر کوئی ریکوری بن رہی ہے اس کی بابت دین اس میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ آرڈر 2 رول 2 اس پہ قدغن نہیں لگا سکتا۔ یہ بات کہی گئی 2002 PLJ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 798 نمبر پیج ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیک سی ہے کہ ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر سوٹ فار پوزیشن کیا جا رہا ہے انڈر آرڈر 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، دعویٰ خارج ہو گیا، دین پھر بھی مدعی ڈیکلیریٹری سوٹ ٹائٹل کی بنا پر، ٹائٹل کی ڈیکلیریشن کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دعویٰ حکم امتناعیہ کر لیا گیا، دائر کیا گیا، اس کو واپس لے لیا، وڈرا کر لیا ود دا لیو آف دا کورٹ، دین
دعویٰ تعمیل مختص جو ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے، اس پہ آرڈر 2 رول 2 قطعی صورت، کیونکہ دعویٰ حکم امتناعی دوامی جو ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے آرڈر 2 رول 2 کی، کیونکہ وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، کسی کو روکا جا رہا ہے، حکم امتناعی لیا جا رہا ہے عدالت سے۔ اس کے بعد آرڈر 2 رول 2 صرف سول کورٹ تک نہیں رہتی، بلکہ ہائی کورٹ میں ہونے والی ریٹ پٹیشن جو ہیں انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کے اوپر بھی اپلائی ہوگی، سیم ایز اٹ از ہو گیا۔ یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو انٹرپریٹ کیا گیا ہے 1995 CLC پیج ہے 75۔ دوستو یہ تھوڑی سی گپ شپ تھی فریم آف دا سوٹس کے حوالے سے، کاز آف ایکشن کے حساب سے کلیمز کس طرح ہم نے مانگنے ہیں، ریلیف کس طرح مانگنا ہے سیول کورٹ سے، اور سیول کورٹ کاز آف ایکشن کے حوالے سے اس کا رد عمل کیا ہوگا، یہ ساری باتیں ہم نے گپ شپ لگائی ہے۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔